نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتی ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، یعنی کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو تعریف کیا ہے؟ دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے، ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ، پکڑ سکتے ہیں کلمے کو؟ نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ. تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ، لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا.
اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے، تو وہ پابندی سے کچھ کلمات پڑھتے تھے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. کواکب یعنی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی،
پاک صاف رہنا شروع کیجئے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری، کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، جیسے آپ نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس پر باطل قوتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے. یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دایاں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں، اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے عجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کے اندر قوت آتی، ریزسٹنس آتی، اور وہ ریزسٹنس جب بلڈ ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان دفاع کر لیتا ہے بہت سے اثرات سے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. عام طور پر جنات کا، جادو کا، نظر کا اور ایسی غیر محسوس چیزوں کا اثر انسان پہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان روحانی طور پر یا فزیکلی ویک ہوتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی کب آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. جیسے جراثیم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کن کو آپ پکڑتے ہیں؟ جن کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو یہ سحر وغیرہ کے اثرات بھی انہی پہ زیادہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائیے، ریزسٹنس پیدا کیجیے.
قوت رکھیے، اور اس کے لیے بہترین علاج آپ نے کیا بتایا؟ کھجور کا کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بات فرماتے ہیں تو ہمیں ذرا یقین کم ہی آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ریسرچ کر کے یہ بتا دے کہ کھجور کھانے سے جسم کے اندر یہ اور یہ کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ریزسٹنس بلڈ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم فوراً کھانے لگیں۔ پھر کھائیں ضرور، ریزسٹنس مل جائے گی آپ کو، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور کسی بات کو اس لیے لیتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمائی اور آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت کھجور کھانے کے لیے اور تازہ کھجور کھانے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے۔ اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے۔ غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے۔ اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے۔ اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے۔ ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات۔ بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا رونا رونا، کسی وقت اس سے نہ نکلنا۔ تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی۔ شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا، یعنی آپ نے دیکھو گا بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں اور بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے پاس کھڑے تھے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کو آ کے برا بھلا کہا۔ حضرت ابوبکر خاموش رہے تو آپ مسکراتے رہے۔ جو ہی انہوں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا، ایسے مواقع پر انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بھی گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان روحانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، لہذا شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اثرات کرے۔ اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، پھر فلاں ہڈی لاؤ، فلاں مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں۔ بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی ایمان نہ جائے۔ جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کھجوریں کھانا۔ کھجوریں کھانا تو کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا ہو کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو، پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا۔ آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، 82 تک، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک،
یعنی 65 سے 70 تک، علاوہ ازیں معوذتین اور سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی، یعنی چاروں کل مندرجہ بالا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے۔ یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے۔ اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے۔ مثلاً اس میں ایک آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے۔ اب 7 دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سورۃ یونس آیت 81 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، ان اللہ سیبطلہ۔ تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے۔ یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہے، ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے، اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلاح نہیں پا سکتا۔ ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں، یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح یہ دعا مانگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ اوراد جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاؤں کی شکل میں، ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے، اور ویسے بھی ذکر الہی ہے۔ پھر صبح شام کی دعائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض غذائیں اور بھی ہیں جو انسان کو ایسی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں، مثلا شہد، قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اسے خود شفا کہا ہے۔ پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ تو جادو کا ہونا بھی کیا ہے، دراصل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان، تو 3 دانے 7 دانے کلونجی کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بارش کا پانی جو ہے، بارش میں نہا بھی سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں نہا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكً، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے۔ پھر اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کے بارے میں آپ نے فرمایا اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں، آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو انسان کی صحت کو بھی درست رکھیں اور ایسے تمام قسم کے جو شر ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اسی سورت کی آخری 3 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور اس دن کو اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ 10 آیات اگر کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں جن کی وجہ سے جادو کا اثر زائل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لیا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پہ پھیر لیتے تھے، یعنی اپنا دم خود کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسح کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے، اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم۔ جی ہاں، جادو کو کفر بھی کہا گیا، اور تھوڑا جادو یا زیادہ جادو سیکھنا یعنی کرنا تو کفر ہے، لیکن سیکھنا بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے اوپر پھر کوئی ذمہ نہیں کہ اس کو بخشے قیامت کے دن یا اس کو جنت میں بھیجے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں کیسے کیسے اشتہار دیتے ہیں۔ ایسے میرے سامنے کسی نے اشتہار رکھا ہے 2 لاکھ روپے نقد انعام، آنکھوں دیکھا ہمزاد اور موکلان کا بولنا، عاملوں کی پہچان، اس عامل جادوگر کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرے سفلی کالے ہانڈی و مٹھ کی کاٹ پر دوبارہ علم کرے، حیرت انگیز کرامات کی بدولت فوری رابطہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔